الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله الذي جعل القرآن هدى للناس، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل سر عزت و تکریم حضرت علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور میرے محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے عظمت قرآن۔ سامعین محترم، قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے نزول سے ہمیں ہدایت کا نور ملا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس سے ہمیں دین کا شعور ملا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس نے انسانوں کو پستی سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دیا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس نے انسان کو پستی سے اٹھا کر باب عروج تک پہنچا دیا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں خود رب الجلال کا ارشاد ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو خود رب الجلال فرماتے ہیں، قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں احکم الحاکمین کا ارشاد ہے: لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب الجلال نے اپنے ذمہ لی ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا، فتبارک اللہ رب العالمین۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سامعین محترم، قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سامعین گرامی، اس قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہو تو گلیوں اور چوک چوراہوں پر، گلیوں اور شہروں اور دیہاتوں کی گلیوں میں جا کر دیکھو، آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے کے ساتھ چمٹائے ہوئے قرآن نظر آئیں گے۔ آپ کو 5 سال کا حافظ بھی نظر آئے گا، 70 سال کا بوڑھا بھی حافظ قرآن نظر آئے گا۔ اس قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہے تو تاریخ ابن خلدون اٹھا کر دیکھو۔ تاریخ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں تو کیا عظیم منظر دیکھتے ہیں،
کیا عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم جن کو دنیا خوب جانتی ہے وہ مسجد کے ایک کونے میں اور فاروق اعظم مسجد کے دوسرے کونے میں قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عجیب دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر قرآن مجید کو آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے اور فاروق اعظم قرآن مجید کو اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ میرے محترم سامعین، جب دونوں یاروں نے، دونوں قلب جگر نے قرآن مجید کی تلاوت کی، فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر مؤدبانہ حالت میں ارشاد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں، اے صدیق اکبر، آپ قرآن مجید کو آہستہ آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو صدیق اکبر مؤدبانہ حالت میں، مؤدبانہ انداز میں جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں قرآن مجید کو قرآن مجید کو آہستہ آواز سے پڑھ رہا تھا اور میں قرآن مجید کو اس ذات کو سنا رہا تھا جو دلوں کی بعید بھی جانتی ہے۔ صدیق اکبر نے یہ جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں، اے عمر، آپ قرآن مجید کو اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں قرآن مجید کو اونچی آواز سے لوگوں کو جگانے اور شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ مولانا کہتا ہے کہ اے اللہ گواہ رہتا ہے، میرے یہ دونوں یاروں نے سچ کہا ہے۔ سامعین محترم، اس قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہو تو حضرت عمر کی بہن فاطمہ سے پوچھ کر دیکھو۔ حضرت فاطمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے ایمان قبول کر لیتی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے آپ کی بہن میں ایمان لایا تو عمر سخت سرخلال ہو جاتے ہیں اور آ کر بہن کو خوب مارتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں، اے فاطمہ، جس نبی اور جس قرآن مجید کا میں دشمن تھا آپ اس پر ایمان لے آئی ہو، لہذا اس ایمان اور قرآن مجید کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو صدیق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ عمر کا فیصلہ سن کر تڑپ اٹھتی ہے اور پکار کر کہتی ہے، اے عمر فاروق، جس ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں۔ سرخ آندھیاں تو آ سکتی ہے، آسمان پھٹ کر تانبے کا ستون بن سکتا ہے، زمین پر زلزلے تو آ سکتے ہیں، تو میری گردن توڑ تو سکتا ہے، مجھے تو بوٹی کے ٹکڑے تو کر سکتا ہے، لیکن اس قرآن اور نبی کی عظمت کو میرے دل سے دور نہیں کر سکتا۔ سامعین گرامی، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہے تو عمر بے بس ہو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، وہ قرآن مجید ذرا مجھے بتا دیجئے تو میں قربان جاؤں۔ حضرت فاطمہ کے جواب پر کہتی ہے، اے عمر، یہ کتاب ہے، یہ پاک کتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے ناپاک آدمی نہیں چھو سکتا، لہذا پہلے غسل کرنا پڑے گا، پہلے نہلا دھلا کر میرے پاس آنا پڑے گا، تب یہ کتاب میں آپ کے ہاتھ میں دوں گی۔ لہذا حضرت عمر غسل کر کے آتے ہیں تو حضرت فاطمہ قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ جب آپ کے ہاتھ میں دیتی ہے تو قرآن مجید کھولتے ہیں تو سامنے سورۃ طٰہٰ کھلتی ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ کہتے ہیں، اے فاطمہ، میرا دل تو ٹھنڈا ہو گیا، میرے دل میں نور آ گیا، لہذا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، یہ قرآن بڑا عظیم العظیم کتاب ہے، یہ بہت بڑا عظیم ہے، جس نے اس کی عظمت کو پھیلایا وہ بھی عظیم بن گیا۔ آنے کو تو ابوبکر آئے، تعلق قرآن سے بنا تو صدیق اکبر بن گئے، آنے کو تو عمر آئے، تعلق قرآن سے بنا تو فاروق اعظم بن گئے، آنے کو تو عثمان غنی آئے، تعلق قرآن سے بنا تو ذو النورین بن گئے، آنے کو تو معاویہ آئے، تعلق قرآن سے بنا تو کاتب وحی بن گئے،
آنے کو تو ہم سے آئے، تعلق قرآن سے بنا تو شہیدوں کے شہداء کے سردار بن گئے۔ سامعین گرامی، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہونا پڑا۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت کی وجہ سے حضرت سمیہ کے 2 لفظ جگر کرتے گئے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کا جنازہ امام بن احمد کے جسم پر کوڑے مارے گئے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکالا گیا۔ سامعین گرامی، یہ سب مسائل و آرام سہ کر بھی کسی نے قرآن مجید کا پاک دامن نہیں چھوڑا، کسی نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی نہیں چھوڑی۔ یہ سب یاسر آرام سہ کر بھی کسی نے قرآن مجید کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح میرے اولاد کے سامنے بھی یہ سارے حافظ ہیں، کوئی بن رہے ہیں اور کوئی بنتے ہیں۔ الحمدللہ سارے کے سینوں میں قرآن مجید کا نور جالا ہے، سارے کے سینوں میں قرآن مجید ہے۔ سب لہذا آگے دشواریاں اور مشکل آ سکتی ہے، اسی لیے قرآن مجید کو پڑھنا صحیح زبردست کر کے اسے یاد کرنا ہے۔ بہترین میرے نبی کا ارشاد ہے، قرآن مجید جو شخص پڑھے، قرآن مجید سکھانا اور سیکھنے والا سب سے بہتر وہ ہے۔ سامعین محترم، یہ سب عظمت اس قرآن مجید کی ہے، اس لیے شاعر کا خوب لکھتے ہیں، نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔